بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہو گیا ہے کہ یہاں جو بھی بات کہہ دی جاتی ہے وہ ایسی چل نکلتی ہے کہ پھر پوری دنیا کی آواز وہی بن جاتی ہے۔ اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے، کتنا صحیح کتنا غلط، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یا یہ بات کہاں تک غلط ہے، بس اس کو شیئر کرنے سے مطلب اس کو دوسروں تک پہنچا کر شاید اپنا فریضہ ادا کرنے کا جیسا رہتا ہے، جیسے یہ کوئی ہمارا کوئی فریضہ ہے، جلدی سے ہم بھی اس میں حصہ لے کر اس کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ وہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، جیسا کہ یہ تو پلیٹ فارم ہی ایسا، لیکن ایک بات چل رہی ہے آج کل، 8 بجے عید کی نماز پورے ملک میں ایک ساتھ، یہ بات چل رہی ہے، اور یہ اتنی زیادہ چل رہی ہے کہ جب بھی کھولو یہ ویڈیو ضرور سامنے آتی ہے۔ 8 بجے پورے ملک میں ایک ساتھ عید کی نماز ہوگی، یہ بات میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جن صاحب نے یہ ویڈیو بنائی ہے، میں پھر عرض کر دوں، میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہوتا، میں ان پر بھی تنقید نہیں کر رہا جنہوں نے یہ بنایا ہے، میں تنقید کو لے کر نہیں بیٹھتا، میں تو یہ رہتا ہے کہ بھئی ایک غلط بات چل رہی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، بس تنقید میرا مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب بھی اس کو سن لیں تو وہ اس کو تنقید نہ سمجھیں۔ انہوں نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ 8 بجے پورے ملک میں نماز ہو، اس طرح سے ہو کہ مسجد میں امام صاحب نماز پڑھائیں، مائک سے پڑھائیں، اور دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی چھتوں پر لاک ڈاؤن کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے لوگ اپنی چھتوں پر جمع ہو جائیں، اپنے گھر کے لوگ اس گھر کے لوگ اس چھت پر، اس گھر کے لوگ اس چھت پر، اس طرح سے، اور مائک کے ذریعے سے آواز پہنچی رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ مسجد کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ میں اس پر لیکن یہ احسان بھی کیا انہوں نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے یہ بھی کرم کیا کم سے کم کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بھئی اس سلسلے میں علماء سے بھی رجوع کر لیں، اگر علماء اس کی اجازت دیں، کم سے کم انہوں نے یہ کرم کیا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں ذکر کرتا ہوں، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور اس وقت میں مسئلہ پیش آیا تھا جمعے کی نماز کا کہ چلیے پنجگانہ نمازوں کو تو ہم اپنے گھروں پر جماعت کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن نماز جمعہ کا کیا کیا جائے؟ تو سیم یہی کنڈیشن تھی اس وقت میں، یہی ایک صورت تھی جو عید کے متعلق یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ امام صاحب مسجد سے مائک کے ذریعے سے نماز پڑھائیں اور مائک سے اس آواز کو گھروں تک یعنی پورے محلے تک پہنچایا جائے اور لوگ اپنے گھروں میں جمعے کی نماز پڑھیں۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا تھا، لیکن اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اور دوسرے علماء کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات جن حضرات نے سنی ہوگی یا جو حضرات باذوق ہیں جو رابطے میں رہے اس سلسلے میں، ان حضرات کے علم میں ہوگی کہ جبکہ جمعے کی نماز فرض عین ہے، جہاں شرائط پائی جاتی ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے فرض عین ہے جمعے کی نماز، اور عید کی نماز واجب ہے، تو جب فرض عین کے متعلق ایسی اجازت نہیں ملی تو واجب کے متعلق ایسی اجازت کیسے ملے گی؟ لہذا یہ جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی مائک کے ذریعے سے آواز پہنچائی جائے اور لوگ اپنی چھت، نہیں، بالکل بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر کون سا طریقہ ہو؟ سیم وہی جو آپ جس طریقے سے آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح پر آپ جمعے کی نماز ادا کریں، اور یعنی عید کی نماز ادا کریں، جیسے جمعے کو ادا کر رہے ہیں ایسے عید کو ادا کریں۔ اب یہاں ایک بات اور ہوتی ہے کہ جی عید کا خطبہ تو تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، اور جمعے کا خطبہ تو ماشاءاللہ چونکہ کئی ہفتے ہو بھی چکے ہیں تو اس لیے کہیں نہ کہیں سے ہر ایک نے حاصل کر ہی لیا ہے۔ اب عید کی نماز کے خطبے کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ میں عرض کر دوں، عید کی نماز کے لیے جو خطبہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح سے آسان ہے جس طرح سے آپ جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو آسان سمجھ رہے ہیں۔ میں نے تو پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی، جن حضرات کے فون آتے تھے ان لوگوں کو میں نے کہا جمعے کا خطبہ اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، یعنی خطبے کو یہ سمجھتے نہیں ہم تو خطبہ نہیں پڑھ سکتے، نماز تو میں پڑھا سکتا ہوں مگر میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا، بھائی بڑا آسان ہے۔ جس طرح سے میں نے جمعے کے خطبے کے لیے کہا تھا ایسے ہی ہم
عید کے خطبے کے لیے بھی کہتے ہیں. یہ بڑا آسان ہے بھائی، بڑا آسان ہے. میں ایک آسان سا خطبہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس خطبے کے تعلق سے آپ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں. لیکن چونکہ یہ کلپ تھوڑا لمبی ہو جائے گی، اس لیے میری گزارش ہے، اب میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ کلپ جو ہے 5 منٹ کو اوپر ہو گئی ہے، ہم انشاءاللہ اس پر دوسری کلپ بناتے ہیں اور اس پر آپ لوگ آئیے. ورنہ میرے ذہن میں تھا کہ میں یہی بتاؤں گا، لیکن یہ کلپ پہلے ہی سے لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ دوسری کلپ میں ہم اس کو بتانے چلے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے.